سے مل کر سب کو یہ پیغام دیتی ہے، تیرے جیسا سخی داتا کوئی دوجا نہیں ہے، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تیرے جیسا سخی داتا کوئی دوجا نہیں ہے، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے۔ رب کی سب سے بڑی عطا ہم لوگوں پہ کیا ہے؟ رب کا سب سے بڑا کرم ہم لوگوں پہ کیا ہے؟ رب کا سب سے بڑا فضل ہم لوگوں پہ کیا ہے؟ حمد میں منقبت کا شعر کہنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں فلک تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے۔ اگلا دو مصرع یہ حمد پڑھ رہا ہوں لیکن چونکہ منقبت اس میں ہے اور وہ بھی خدا کی شان ہے، اور اس کو راجستھان میں جتنا سراہا جا سکتا ہے پورے ہندوستان میں اگلی دو لائن کو نہیں سراہا جا سکتا۔ فلک تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین۔ رب کی سب سے بڑی عطا کیا ہے پتہ ہے؟ رب کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ رب کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ رب کا سب سے بڑا کرم کیا؟ شاعر کہتا ہے ہندوستان میں حضرت خواجہ کو بھیج کر، ہندوستان میں حضرت خواجہ کو بھیج کر ہندوستانیوں کو نمازی بنا دیا، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین۔ اچھا شعر دیکھے گا کہ کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے، کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے، کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تو نے زمزم نکالا ہے، کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے، کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تو نے زمزم نکالا ہے، کہیں اسماعیل کی ایڑی سے سماعتیں زندہ رکھیے گا چوتھے مصرے پہ، کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے، کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تو نے زمزم نکالا ہے، کرشمے کیسے کیسے تو زمانے کو دکھاتا ہے، کرشمے کیسے کیسے تو زمانے کو دکھاتا ہے، بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تو بچاتا ہے، کرشمے کیسے کیسے تو زمانے کو دکھاتا ہے، بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تو بچاتا ہے، بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تو بچاتا ہے، کرم بھی تو رحم بھی تو ہی سب کا امی ہے، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، کرم بھی تو رحم بھی تو ہی سب کا امی ہے، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنے رب پر اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اس خلاق دو عالم سے، اس خالق کائنات سے اپنے عقیدے کو کمزور کر لیا ہے۔ یقین جانیں جب ہم اپنے عقیدے کو پھر سے درست کر لیں گے اور یہ عقیدہ رکھ لیں گے کہ چاہے کیسی بھی پریشانی ہو، چاہے کیسے بھی معاملات ہو، میرا اور آپ کا رب ہمارے ساتھ ہے، جب اس یقین کامل اور اس عقیدے کو لے کے ہم چلیں گے، قسم سے جہاں جہاں جائیں گے اس کی رحمتیں ہماری حفاظت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے اور عقیدہ مضبوط کر لیں گے تو پھر اللہ یہ شان عطا فرمائے گا کہ زمین کو ہم ٹھوکر مار کے کہیں گے سونا ہو جا، تو زمین بھی سونا بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن شرط ہے ہمیں اس رب کا ہونا ہوگا۔ حمد کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مصرے، اس کے بعد انشاءاللہ بہت ہی اچھے ثناخواں آج یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں گے اور ہم سب کو تصورات کے عالم میں مدینہ شریف کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے انداز کے مالک بھائی قاری شریف صاحب قبلہ موجود ہے، انشاءاللہ چند لمحے میں ہم انہیں سماعت کریں گے۔ انہی کے ساتھ ساتھ بلبل باغ مدینہ بھائی فیروز اشرفی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہے، انشاءاللہ ہم ان سے بھی بھرپور استفادہ کریں گے، انہیں بھی سنیں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ میرا اور تیرا رب ہے کون؟ ذرا سماعتوں کو میری طرف کریے گا، عقیدے کا ایک شعر دے رہا ہوں۔ اگر کسی ملک کو، دنیا میں جتنے ملک ہیں، اگر کسی ملک کو کوئی آئٹمی طاقت بنانی ہو، کوئی میزائل بنانا ہو، کوئی بم بنانا ہو، کوئی رائفل تیار کرنی ہو، تو وہ جو ہے بہت مہینوں تک ان کے سائنسداں حضرات لیبوریٹری میں ریسرچ کرتے ہیں، تب جا کے کوئی آئٹمی طاقت تیار ہوتی ہے، تب جا کے کوئی بم بنتا ہے، تب جا کے کوئی میزائل بنتی ہے۔ وہ کئی مہینوں تک سائنسداں حضرات اپنے آپ کو لیب میں بند رکھیں، ریسرچ کریں، تب جا کے کوئی ایک آئٹمی طاقت بنتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سماعتوں کو قریب کریں، تیرے اور میرے رب کی شان بتا رہا ہوں۔ تیرا میرا رب ہے کون؟ شاعر نے کہا سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے،
وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے، وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے۔ وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے۔ یہ چند حمدی اشعار تھے جو اس خالق کائنات کی بارگاہ میں، اس خالق کائنات کی شان میں میں نے پیش کیے حمدی اشعار سے۔ آئیے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر سنیں کہ بھیک میں آدمی سے نہیں مانگتا، بھیک میں آدمی سے نہیں مانگتا، وہ گدا ہوں کسی سے نہیں مانگتا۔ بھیک میں آدمی سے نہیں مانگتا، وہ گدا ہوں کسی سے نہیں مانگتا، تیرا محتاج ہوں مالک دو جہاں، اس لیے میں کسی سے نہیں مانگتا۔ تیرا محتاج ہوں مالک دو جہاں، اس لیے میں کسی سے نہیں مانگتا، اور اس سے ناراض ہوتا ہے میرا خدا جو بشر عاجزی سے نہیں مانگتا۔ اس سے ناراض ہوتا ہے میرا خدا جو بشر عاجزی سے نہیں مانگتا، اور میری نظروں میں محروم ہے وہ گدا جو نبی سے علی سے نہیں مانگتا۔ میری نظروں میں محروم ہے وہ گدا جو نبی سے علی سے نہیں مانگتا۔ وقت ہوا چاہتا ایک بہترین ثناخواں کو میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں۔ تعلق آپ کے قریب سے ہے، مجھ سے زیادہ اس کی ذات کو آپ جانتے ہیں، اور اس کی ذات کی پہچان وہ اپنے باپ کا ذکر کریں گے، اس کی پہچان نہیں ہے، وہ رسول انعام کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے۔ جہاں بہت سے اچھی آواز کے لوگ گلوکاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یہ اچھی آواز کا مالک اپنی آواز کو نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رکھتا ہے۔ استقبال کیجئے بھائی محمد فیروز اشرفی صاحب قبلہ کا، تشریف لائیں۔ میں انہیں اس شعر سے دعوت دے رہا ہوں۔ بھاگلپور کے مرد مجاہد نے کہا تھا، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے۔ یہ شعر ہے عمدۃ الخطبہ خطیب الہند حضرت علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے۔ خدا اور امتی، آپ مجھ سے یہ توقع نہیں کیجئے گا کہ میں شعر آپ کو سمجھاؤں گا، کبھی نہیں سمجھاتا میں۔ شعر کو اگر سمجھا دیا جائے تو اس کا حسن ختم ہو جایا کرتا ہے، سمجھ جائیں تو بول دیجئے گا، نہیں سمجھ آئے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں کبھی شعر سمجھاتا نہیں، بس ایسے ہی سنیے۔ کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، ہمارے نامہ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا۔ اور شفاعت کون کرے گا ذرا سنیے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ جبیں والفجر زلفیں لیل چہرہ شمس قد طاہا، جبیں والفجر زلفیں لیل چہرہ شمس قد طاہا، خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے، خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ قاری شریف